بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي حديث آخر أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دین کی نسبت سے کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ ان سے پہلو تہی کرنا اور ان کو چھوڑ دینا دنیاوی اور اخروی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. انہی میں سے ایک چیز نکاح ہے. نکاح اسلامی معاشرے کا بہت ہی اہم رکن ہے. نکاح ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو حلال طریقے سے رشتے ازدواج میں منسلک کرنے کا طریقہ ہے اور ایک دوسرے کو سامان تسکین بناتا ہے. نکاح ایک سماجی معاہدہ ہے جس کے اندر طرفین سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. مثلا نکاح خواہ یعنی بیوی کا وکیل یا بیوی کا نمائندہ شوہر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں عورت کا نکاح آپ سے کرتا ہوں. چنانچہ شوہر کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں. دیکھیے، جس طرح خرید و فروخت کے معاہدات کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے، اسی طریقے سے نکاح کے اندر بھی ایجاب و قبول ہو رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ خرید و فروخت کے معاہدے کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے، صرف وہاں خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے. لیکن نکاح کے اندر ایجاب و قبول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھنے کو مسنون قرار دیا ہے. ایسا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے، بے خرید و فروخت کی طرح ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور وہاں خطبہ پڑھنے کو مسنون قرار نہیں دیا، یہاں پر خطبہ پڑھنے کو مسنون قرار دے دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے اندر دو شانیں رکھی ہیں. ایک شان تو معاملے کی شان ہے اور دوسری شان عبادت کی شان ہے. کیونکہ نکاح بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر معاملے کی شان مغلوب ہے اور عبادت کی شان غالب ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کو ایک عبادت قرار دیا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے اندر نکاح کے موقع پر خطبے کے پڑھنے کو مسنون قرار دے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، 3 آیتیں ہیں جن کے اندر کہیں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر نکاح کا تذکرہ موجود ہے، صراحً فانکحوا ما طاب لکم، لیکن ان آیات کو نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری 3 آیتوں کا انتخاب فرمایا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے قبل کہ اس کی وجہ ہم سمجھیں، سب سے پہلے یہ جاننا ضرور ان آیات کا ترجمہ اور ان آیات کی ہلکی سی تشریح ہو جائے. سب سے پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، پھر انہی سے ان کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے توالد و تناسل کے ذریعے سے اس نوع انسانی کو ترقی دی اور پھر پوری دنیا کے اندر مرد اور عورتیں پھیل گئیں. پھر آگے ارشاد ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس اللہ سے بھی ڈرو کہ جس کے ذریعے جس کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو. یعنی تم میں سے کسی پر کسی کا حق ہوتا ہے تو صاحب حق
اپنا حق مانگتے وقت یہ کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے میرا حق دے دیجئے، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس اللہ کا واسطہ دے کر آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں اس اللہ سے ڈریے کہ کہیں حقوق کی ادائیگی کے وقت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور حکم عدولی نہ ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا والارحام، اور رشتہ داریوں کے حقوق سے بھی ڈریے کہ صحیح طریقے سے ادا کیجئے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق کو کس طرح ادا کرتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ہی ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہر وقت گزارو، کہ جب موت کا فرشتہ آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوں، اور اسی حالت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جائیں۔ اور تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تین آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے لیے منتخب فرمائی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان تینوں آیتوں کے اندر کہیں بھی نکاح کا تذکرہ صراحتاً موجود نہیں ہے، حالانکہ دوسری بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جہاں نکاح کا تذکرہ موجود ہے۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ان آیات کا انتخاب کیا؟ اگر ہم ان آیات کے اندر غور و فکر کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو چیز ہر آیت کے اندر قدر مشترک ہے اور جس چیز کا ہر آیت کے اندر تذکرہ ہے اور ہر آیت کا آغاز جس چیز سے ہو رہا ہے وہ تقوی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے خاص موقع پر تقوی کی تلقین کر رہے ہیں، امت کو تقوی کی تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عموماً نکاح کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، نکاح کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے وقت بھی اور نکاح کے بعد بھی احکام شرعیہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ دلا رہے ہیں کہ اس خاص موقع پر تقوی اختیار کیجئے، کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ تقوی کے بغیر نکاح جیسا مقدس اور پاکیزہ رشتہ صحیح معنی میں خوشگوار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ زوجین کے درمیان تقوی نہ ہو، کیونکہ تقوی کے بغیر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی تقریباً ناممکن سی معلوم ہوتی ہے۔ کوئی ایسی عدالت نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے اور ایک دوسرے کو ستانا شروع کر دیں تو کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسی پولیس نہیں ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان یہ صلح کرا سکے۔ شادی شدہ لوگ بہت اچھی طریقے سے اس کا تجربہ کر چکے ہوں گے اور اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کوئی عدالت اور کوئی پولیس ایسی نہیں ہے۔ اگر ہے کوئی چیز تو وہ صرف تقوی ہے، کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ زوجین کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے لگتے ہیں۔ محترم حضرات، نکاح کے تین موقع ہوتے ہیں، ایک نکاح سے پہلے اور ایک نکاح کے وقت اور ایک نکاح کے بعد۔ ان تینوں موقعوں پر ہم دین کو یکسر بھلا دیتے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کرتے ہیں کہ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو کسی مولوی صاحب کو بلوا کر ایجاب و قبول کروا کر اور خطبہ پڑھوا کر اپنی ذمہ داری ادا کر لیتے ہیں کہ دیندار ہو گئے، ہم دینداری ادا کر لیے۔ نکاح سے پہلے کیا کرنا ہے، نکاح کے بعد کیا کرنا ہے اور نکاح کے وقت کیا کرنا ہے، ان احکام سے خدا کا نہ کوئی تعلق، نہ رسول کا کوئی تعلق اور نہ دین کا کوئی تعلق، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ایک عبادت اور ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے اندر نکاح کو اتنا اہم بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی شرط نہیں لگائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس دین کے اندر ہماری نفسانی خواہشات کی پوری رعایت ہے۔
یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے دل میں عورت کی کشش رکھی ہے اور عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے۔ اس کشش کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی ایک مرد اور ایک عورت کے باہمی کنٹریبیوشن اور تعاون اور باہمی اشتراک کے ذریعے سے بسر ہو۔ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کشش کو یہ کہہ دیا کہ یہ کشش شیطانی خواہش ہے، اور کہہ دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس خواہش کو مٹانا پڑے گا، اور اس طرح انہوں نے روحانیت کی بنیاد ڈال دی اور کہہ دیا کہ مجرد زندگی گزارو، شادی مت کرو اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام اچھی طریقے سے انسان کی فطرت سے واقف تھا، اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ چیز انسان کی فطرت میں داخل ہے، اگر فطرت سے بغاوت کی جائے گی تو یہ فطرت حرام، ناجائز اور غلط راستے تلاش کرے گی، اور رہبانیت کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے اور ہم نے ان کو اہل و عیال بھی دیے تھے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ دیکھیے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام آتے تھے، وہ بیوی بچوں کے درمیان رہتے تھے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے، وہ رہبانیت کی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ اس لیے آپ کو بھی بیوی بچوں کے درمیان رہنا ہے اور بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک فطری تقاضا ہے، فطری خواہش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت آسان اور جائز راستہ ہمارے لیے متعین کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ نکاح کے اندر خطبہ پڑھنا بھی کوئی لازمی شرط نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ اگر ایک مرد اور ایک عورت دو مردوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے اس نکاح کو اتنا مشکل اور دشوار بنا لیا ہے کہ آج معاشرے میں ساری چیزیں آسان لگتی ہیں، لیکن نکاح کیا ہے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مشقت کم ہو، سب سے کم مشقت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح کریں، ہم سادگی کے ساتھ نکاح کریں، بغیر کسی تکلفات کے، زیادہ بہت ساری چیزیں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج نکاح ایک عذاب بن گیا ہے، اللہ نے جتنا آسان بنایا ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا لیا ہے۔ کہ ابھی ہمارے امام صاحب بتلا رہے تھے کہ ایک نکاح ہونے والا ہے کہ جس کے اندر ڈیکوریشن کے لیے صرف 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ کتنا؟ 2.5 لاکھ روپیہ، اور پتہ نہیں کیا مرسیڈیز دی جا رہی ہے اور کیا کیا دی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے جسے دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ نکاح متعین کیا گیا ہے 781 روپے، 781 روپے، ہاں مہر متعین کیا گیا ہے 781 روپے۔ تو یہ تو بالکل عجیب سا کھلا ہوا مذاق معلوم ہوتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ، یعنی عقلیں معروف ہو گئی ہیں کہ کہاں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، کہاں ہم کو ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر در آئی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو بہت آسان فرما دیا ہے، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اصحاب کی زندگی نمونہ ہے۔ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو بہت عشر مبشرہ میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو ان کی قمیض پر ایک زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی قمیض پر یہ زرد رنگ کیوں لگا ہوا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے، اس نکاح کے موقع پر میں نے خوشبو کا استعمال کیا تھا، اس کا یہ زرد رنگ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک و علیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس نکاح کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور پھر آگے فرمایا اولم ولو بشات، کہ ولیمہ کیجیے اگرچہ بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، بہت زیادہ صدقہ کرنے والے تھے،
کہ ایک ایک وقت میں 40,000 درہم صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ مدینہ کے بہت سارے گھرانے ان کے اخراجات پر منحصر تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو 80,000 درہم ایک بیوی کو ترکے میں چھوڑے تھے انہوں نے۔ کیا ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ پورے مدینے کے اندر سجاوٹ لگاتے، ڈیکوریشن کرواتے؟ کیا ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ مدینے والوں کو کھانا کھلواتے؟ کیا ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنے نکاح میں شریک کرواتے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ تعلیم یافتہ تھے۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا واقعہ ہے کہ بہت ہی سادگی کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا، کہ رخصتی بھی اس طرح ہوئی کہ اپنے پاؤں پہ چل کر اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں، کہ اللہ کے رسول کی بیٹی، اللہ کے محبوب کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی جب اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو کیا ڈولی بھی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ڈولی منگوا لیتے اپنی بیٹی کو جب رخصت کر رہے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ بنو ہاشم کو بلا لیتے؟ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے اصحاب کو بلا لیتے؟ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن امت کو سبق دینا تھا تاکہ امت کی غریب بچیاں آسانی کے ساتھ ان کی شادیاں ہو جائیں، یہ سبق دینا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی کوئی شرط نہیں رکھی، نہ گانے کی، نہ باجے کی، نہ مہندی کی، نہ تقریب کی، کسی چیز کی کوئی شرط نہیں رکھی، بلکہ سمپلی شادی کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح ہوگا۔ آج یہی چیزیں ہم سب لوگوں نے چھوڑ رکھی ہیں اپنے معاشرے کے اندر، کہ جس کی وجہ سے فیملی کے اندر بہت زیادہ تناؤ ہو جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ہم طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ آج سب سے زیادہ مسائل امت کے اندر طلاق کے ہی ہے، اس کے علاوہ اور زیادہ مسائل نہیں ہیں۔ طلاق کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا پڑے گا، اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر وہی سادگی لانی پڑے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 سال پہلے کر کے دکھا دیا ہے۔ لیکن ہمیں عوام کے طعن و تشنیع سے نہیں ڈرنا ہے کہ عوام یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو تو خوشیاں منانی بھی نہیں آتی، یہ تو بیکورڈ ہے، اس کی کوئی توجہ نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق ہم چلیں گے تو ہمارے لیے معاشرے کے اندر بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور جو نکاح کے اندر دشواریاں آ رہی ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے مولانا شاہد معین صاحب نے بتلایا بہت تفصیل کے ساتھ، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ان تمام پریشانیوں سے معاشرہ آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی نکاح کریں وہ سادگی کے ساتھ نکاح کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کے طریقے کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔